الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الکتاب جو ہے، الکتاب کیا ہے؟ الف لام میم. الف لام میم کیا ہے؟ یہ کائنات. الف لام میم کیا ہے؟ یہ کائنات کیا ہے؟ اللہ. جب الکتاب میں ہدایت رہنمائی کن کے لیے ہے؟ رہنمائی ان کے لیے جو متقین ہیں. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر کوئی متقی ہے ہی نہیں تو کائنات جو ہے الکتاب اس کی رہنمائی کرے گی؟ اللہ رہنمائی کرے گا اس کی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو جب ایک شخص، کوئی شخص متقین میں شمار ہی نہیں ہوتا، متقی نہیں ہے، تو اسے کیا پتا مومن کیا ہوتا ہے، غیب کیا ہوتا ہے، الصلاۃ کیا ہے؟ یہ جتنے بھی الصلاۃ کے دعوے دار ہیں، جتنے بھی نماز کو صلاۃ کہہ رہے ہیں، میں ان سب کے سب سے سوال کرتا ہوں، کیا تم کو پتا ہے تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ جانتے ہو؟ کسی ایک کو بھی نہیں علم کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے. تقویٰ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ کسی ایک کو بھی نہیں علم. ان میں سے کوئی متقی ہے؟ ان میں سے کوئی ایک بھی متقی نہیں. تو جب تم میں تقویٰ ہی نہیں تو تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ غیب کیا ہے، الصلاۃ کیا ہے، رزق ينفقون کرنا کیا ہے، الزکوٰۃ کیا ہے، الحج کیا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ تمہاری کس نے رہنمائی کی؟ تم کہتے ہو ہم قرآن کے ماننے والے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے الکتاب میں صرف اور صرف ان کے لیے رہنمائی ہے، اور 100% رہنمائی ہے، باریک سے باریک رہنمائی ہے جو المتقین ہیں. تو میں تم سے سوال کرتا ہوں، کیا تم المتقین ہو المتقین؟ جب تم المتقین میں ہو ہی نہیں تو تمہیں کیا پتا، تمہیں کس نے بتایا کہ غیب کیا ہے؟ جسے تم غیب کہہ رہے ہو وہی غیب ہے، جسے تم کہہ رہے ہو وہی الصلاۃ ہے. تمہیں کس نے بتایا؟ اس وقت تک آپ کو یہ پتا چل ہی نہیں سکتا غیب کیا ہے، الصلاۃ کیا ہے، رزق ينفقون کرنا کیا ہے، یا باقی جو حق ہے وہ کیا ہے، یا باطل کیا ہے، جب تک کہ آپ متقی نہیں بن جاتے. اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو متقی بننا پڑے گا. آپ کو یہ پوچھنا پڑے گا ہمارا رب بتا تقویٰ کیسے آتا ہے؟ جب تک آپ میں تقویٰ نہیں آگا آپ کو تو یہ جان ہی نہیں سکتے الصلاۃ کیا ہے. تو یہاں پر بہرحال وہ یعنی کہ وہ دوسری بات ہے قرآن کو جوڑنا، جمع کرنا. قرآن کا جمع کرنا کیا ہے؟ یہ ہے جمع کرنا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جب الکتاب میں رہنمائی صرف ان کے لیے جو المتقین ہے، تو آگے اس وقت آپ جا ہی نہیں سکتے، آپ کو کسی چیز کا پتہ چل نہیں سکتا، رہنمائی مل نہیں سکتی جب تک کہ آپ میں تقویٰ نہیں آ جائے گا. اب اگلی آیت الذین بھی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کی طرف جانے سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی طرف جانے سے پہلے تقویٰ حاصل کرنا پڑے گا. یہ فکر لاحق ہو جانی چاہیے کہ تقویٰ کیا ہے. اندھوں کی طرح چھلانگیں نہیں لگانی، یعنی صلاۃ یا غیب کے دعوے نہیں کرنے، غیب یہ ہے اور غیب وہ ہے، یا ہم جی صلاۃ کے پیچھے چلیں. سب سے پہلے فکر ہونے چاہیے تقوی، کیونکہ جب تک تقویٰ نہیں آئے گا تب تک اللہ رہنمائی نہیں کرے گا، الکتاب رہنمائی نہیں کرے گی. تقویٰ کیسے آتا ہے؟ وہ پھر قرآن نے واضح کر دیا، کہا تقویٰ رکھ دیا ہم نے سیام کے اوپر. اور سیام کیا ہے؟ سیام سوم کی جمع ہے، سوم سم سے ہے. سم کسے کہتے ہیں؟ سم کہتے ہیں رکنے کو. کس سے رکنے کو؟ آپ کو جو کچھ بھی دیا گیا اس کے استعمال سے رکنا. کیوں رکنا؟ یعنی آپ غور کریں آپ کو کیا دیا گیا. آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جس نے دکھایا سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، آپ کو ہاتھ دیے گئے، آپ کو ٹانگیں دی گئی، آپ کو زبان دی گئی، آپ کو کھانے کے لیے دیا گیا، پینے کے لیے دیا گیا، آپ کو موالجی جو کچھ بھی آپ کو دیا گیا. تو دیکھیں آپ ان کا کس مقصد کے استعمال کریں. کہ آپ کے اوپر واضح ہے کہ بھائی میں جس مقصد کی استعمال کروں اسی مقصد کے مجھے بھیجا گیا، اسی مقصد یہ سب کچھ دیا گیا تھا. اگر تو آپ کے اوپر واضح ہے تو بالکل ٹھیک ہے پھر کریں. اور اگر واضح نہیں ہے، آپ مطمئن نہیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بھائی مجھے نہیں پتا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ایسا کریں کہ اپنے آپ کو روکیں، سننے سے روکیں، بولنے سے روکیں، دیکھنے سے روکیں، چلنے سے روکیں، عمل کرنے سے روکیں، بولنے سے روکیں، کھانے سے روکیں، پینے سے روکیں. آپ اپنے آپ کو روکیں. جب آپ روکیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر آپ بالکل ویسے بن جائیں گے جیسے کائنات کو درکار ہیں. اور صرف روکنا نہیں، یعنی کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو آپ نے نیچر کائنات بنانا ہے، اپنے آپ کو کائنات کے ساتھ، نیچر کے ساتھ جوڑنا ہے. کیسے جڑیں گے؟ ایسے جڑیں گے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ جو کچھ بھی آپ کو دیا گیا ہے، جو آپ استعمال، سب کے استعمال سے آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے، روکے رکھنا ہے. اس وقت تک روکنا ہے جب بغیر روکے گزارا نہیں ہے. اور پھر جب بغیر روکے گزارا نہیں ہے
کرنا ہے تو اتنا کرنا ہے جتنی ضرورت ہے، اور کتنا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اتنا کرنا ہے، اور وہی کرنا ہے جس کی اور جتنے کی اجازت دی گئی۔ مثال اپنے آپ کو کھانے سے روکنا ہے، اس وقت تک کھانے سے روکے رکھنا ہے جب تک کہ آپ بغیر آپ کھائے نہیں رہ سکتے، اب کھانا ناگزیر ہو گیا، بغیر کھائے نہیں رہ سکتا، تو پھر اتنا کھانا ہے جتنی ضرورت ہے، اور کیا کھانا ہے وہی جو کائنات دے رہی ہے۔ جب کائنات جو دے رہی ہے، آپ نے اپنے آپ کو کائنات بنانا ہے، کائنات کے ساتھ جوڑنا ہے، یعنی اپنی تراش کھا کے بالکل اپنے آپ کو ویسا بنانا ہے جیسا کہ کائنات کو درکار ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو بالکل ویسا بنا لیں گے تو آپ کائنات میں کے ساتھ جڑ جائیں گے، کائنات میں فکس ہو جائیں گے، کائنات میں فکس ہو جائیں گے۔ جب آپ کائنات میں فکس ہو جائیں گے تو پھر آپ تمام تر فکروں سے آزاد ہو جائیں گے۔ جب آپ کائنات کے ساتھ جڑ جائیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا غیب کیا ہے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جو کچھ مجھے سنائی اور دکھائی دے رہا ہے یہ کل کا کل نہیں ہے۔ پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کائنات میں، آسمان و زمین میں جو کچھ مجھے سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے، ایسا ہے جو مجھے سنائی نہیں دے رہا، جو ان کانوں سے سنا نہیں جا سکتا، جسے ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، جسے اس دماغ سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ غیب بہت کچھ غیب ہے، ٹھیک ہے؟ پھر پتا چلے گا، اور پھر وہ غیب آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ پھر اس غیب کے ساتھ بات کو مانیں گے۔ اگر آپ پہ تقوی نہیں ہے تو آپ بغیر غیب کے بات مانیں گے۔ بغیر غیب کے بات ماننا کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ کو اب یہاں آتے ہیں، مثال کے طور پر ایک پردہ لگایا، پردے کے پیچھے کچھ لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے، پردے کے پیچھے کچھ لوگ ہیں، آپ کے ہاتھ میں بندوق تھمائی، آپ کو کہا جی ادھر رک کر کے گولی چلا دو۔ آپ ظاہر دیکھتے ہیں تو ظاہر کیا ہے؟ ظاہر دیکھتے ہیں تو جہاں تک آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں تک سب خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ گولی چلائیں گے، نتیجہ کریں گے پردے کے پیچھے جو چھپا ہوا ہے اس کو گولی لگے گی، اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ اب اگر آپ وہ جو پردے کے پیچھے ہے اس کا علم آپ کے پاس ہے تو پھر اگر آپ کو کہا جائے بھائی یہاں گولی چلا دو، آپ کہیں میں نہیں چلاؤں گا۔ آپ سے پوچھا جائے کیوں نہیں چلاؤ، آپ کو کہے بھائی میں جو چھپا ہوا ہے نا اس کی وجہ سے نہیں چلا رہا میں، کیونکہ اگر میں یہاں گولی چلاؤں گا تو وہ جو چھپا ہوا ہے اس کو گولی لگ جائے گی، میرا یہ عمل اسے نقصان پہنچائے گا، میرا یہ عمل اسے ہارم کرے گا۔ یہ ہے غیب کے ساتھ مومن بننا، غیب کے ساتھ جو کہا جا رہا ہے اسے تسلیم کرنا۔ یعنی جب آپ کائنات کے ساتھ جڑ جائیں گے، کائنات سے جڑ جائیں گے تو پھر آپ کوئی بھی عمل کریں گے تو صرف ظاہر دیکھ کر نہیں کریں گے، کوئی بھی عمل کریں گے تو پھر آپ جو غیب ہے، جو چھپا ہوا ہے اسے بھی سامنے، اسے بھی مد نظر رکھ کے عمل کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ میرا رب ہے، یہ اللہ ہے، اگر میں نے کوئی بھی عمل کیا تو جو مجھے ظاہر نظر آ رہا ہے یہی کل کا کل نہیں ہے، میرا کوئی بھی عمل کروں گا تو اس عمل کا لازم کوئی نہ کوئی افیکٹ ہوگا، افیکٹس ہوں گے، اثرات ہوں گے۔ تو اگر میں نے ظاہر کو سامنے رکھ کے عمل کیا تو جو غیب ہے، جو چھپا ہوا ہے اس کو میرا عمل جو ہے وہ ہارم کرے گا، نقصان پہنچائے گا، خرابیاں کرے گا، میرا عمل ان کے اوپر منفی اثرات ڈالے گا۔ تو مجرم کون ہوگا؟ مجرم میں خود بنوں گا، یہ دشمنی میرے رب کے ساتھ ہوگی، تو پھر مجرم بنوں گا یا نہیں بنوں گا؟ رب پھر مجھے اسی طرح کا بدلہ دے گا یا نہیں دے گا؟ لہٰذا کوئی بھی عمل کرنا ہے تو پھر صرف ایک پہلو دیکھ کر نہیں کرنا، دونوں پہلو دیکھ کر کرنے ہیں۔ اگر آپ کو شوق ہے گاڑی خریدنے کا تو خریدو گاڑی، لیکن پہلے دیکھو، صرف اس کا ظاہری پہلو نہ دیکھو کہ بڑی تیز چلتی ہے، بڑی آرام دہ ہے، بڑی پرسکون ہے، اس کا باطنی پہلو بھی دیکھو کہ وہ بنی کیسے ہے۔ جب میں اسے استعمال کروں گا تو کیا اس کے استعمال سے کائنات میں کہیں کوئی خرابی تو نہیں ہوگی؟ اور جب آپ غور کریں وہ پتہ چلے گا وہ جب بنی ہے تو بنی کیسے ہے؟ آسمان و زمین میں فساد کر کے، رب کے ساتھ دشمنی کر کے، اور پھر جب اسے آپ استعمال کریں گے، اس سے جو گیسیں خارج کریں گی تو زمین جہنم نہیں بنے گی، اس سے مخلوقات کا قتل نہیں ہوگا، آسمان و زمین میں فساد نہیں ہوگا۔ جب آپ یہ فساد کریں گے تو اس فساد کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نہیں ہیں، تو اس کا بدلہ کسے دیا جائے گا؟ بدلہ ڈیزرو کون کرتا ہے؟ کہ آپ نہیں کرتے، بدلہ کسی اور کو دیا جائے گا، جہنم میں کسی اور کو ڈالا جائے گا۔ جب جہنم آپ خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں تو آپ کے لیے ہے نا، خود بنا رہے ہو، ہم تو نہیں بنا رہے۔ تو یہ ہے غیب کے ساتھ مومن بننا۔ بالغیب یؤمنون بالغیب، یہ نہیں ہے کہ بغیر دیکھے بات مان جاؤ، جو کہا جا رہا ہے آنکھیں بند کر کے مان جاؤ۔ او گدھے کے بچوں، غیب کہتے ہیں چھپے ہوئے کو۔ تمہیں سننے کے لیے صرف کان نہیں دیے گئے، دیکھنے کے لیے صرف آنکھیں نہیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی گئی۔ لہذا تمہیں بار بار کہا گیا کہ عقل کا استعمال کرو، جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھو، تمہارے اوپر واضح ہو جائے گا کہ کائنات میں، آسمان و زمین میں صرف اور صرف وہ نہیں ہے جو ظاہر سنائی اور دکھائی دے رہا، بلکہ اس کے علاوہ بہت کچھ ایسا ہے جو تم سے چھپا ہوا ہے، جو کہ غیب ہے۔
اب اگر تم کوئی بھی عمل کر رہے ہو تو تمہارا عمل مخلوقات کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اگر تم غیب کو نظر انداز کر کے صرف ظاہر کی بنیاد پر عمل کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا آسمان و زمین میں فساد ہو جائے گا. جو غیب ہے وہ یعنی اس کو تم نے نظر انداز کیا تو نامکمل علم کی بنیاد پر تم عمل کرو گے, تباہیاں آئیں گی. یؤمنون بالغیب, بالغیب کیا ہے؟ غیب کے ساتھ. وہ غیب کیا ہے؟ غیب بغیر دیکھے نہیں, گدھے کے بچوں اور ملاٹو, اندھو.